فلسفہ کیا چیز ہے؟ ہم کبھی سنتے ہیں قربانی کا فلسفہ، ہم کبھی سنتے ہیں روزے کا فلسفہ، ہم کبھی سنتے ہیں حج کا فلسفہ، کبھی ہم سنتے ہیں زکوٰۃ کا فلسفہ۔ تو یہ فلسفہ کیا چیز ہے ذہن میں آپ کے آتا ہوگا۔ یاد رکھیے ہر عمل کا ایک ثواب ہے، لیکن ثواب سے پہلے ایک اور چیز موجود ہے، وہ ہے عمل کا نتیجہ۔ بندے مومن کی جو پہلی نگاہ اٹھتی ہے وہ اپنے عمل کے ثواب کی طرف نہیں اٹھتی، بلکہ اپنے عمل کے اخلاقی نتیجے کی طرف اٹھتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین بھی جو نظر رکھتا ہے وہ ہمارے عمل کے اخلاقی نتیجے پر۔ دوستوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، وہاں یہ بات اچھے طریقے سے آپ نے سمجھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جہاں عمل بیان کرتے ہیں وہاں عمل کے ساتھ عمل کا اخلاقی نتیجہ بھی بیان کر دیا کرتے ہیں، اور یہی اخلاقی نتیجہ ہوتا ہے عمل کا، جو فرد کو بھی بناتا ہے، افراد کی بھی تعمیر کرتا ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو عمل کے نتیجے کو کہا جاتا ہے فلسفہ۔ اب قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری اسلامی دنیا میں 2 کروڑ سے زائد جانور اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ذبح کیے جاتے ہیں، نحر کیے جاتے ہیں، یعنی اربوں سے آگے گزر کر کھربوں روپے مسلمان اس عبادت پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اب سوال ہمارے ذہنوں میں ہوگا اور آنا چاہیے کہ جناب کروڑوں جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، کھربوں روپے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے جو پورے مسلم معاشرے پر مرتب ہونا چاہیے، پوری اسلامی دنیا پر مرتب ہونا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں فلسفہ۔ اب قربانی کا فلسفہ کہیں باہر جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اس کا ذکر کر رکھا ہے۔ آپ گھر جا کر کوشش کریے گا کہ مطالعہ کریں، آپ سورہ حج کے رکوع نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں، آپ سورہ صافات رکوع نمبر 3 کا مطالعہ کریں، تو بہت کچھ انشاءاللہ ہم تمام دوستوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ قربانی کا جو پہلا فلسفہ ہے وہ ہے اسلام، یعنی قربانی کرنے والا مسلمان ہوا کرتا ہے، اس کے اندر اسلام کی رمق ہوا کرتی ہے، اس کے اندر اسلام کا چراغ موجود ہوتا ہے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد اسلام کا یہ چراغ شعلہ نوا بن جاتا ہے، آتش فشاں بن جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا سورہ حج اس کی آیت نمبر 34 کی طرف، جہاں اللہ رب العالمین نے قربانی جیسی عبادت کی تاریخ بیان کی ہے، اس کی قدامت کو بیان کیا ہے۔ تو وہاں رب العالمین نے فرمایا ہے یہ قربانی تم کیوں کرتے ہو؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کی شہادت دینے کے لیے قربانی کرتے ہو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہٰذا اپنے آپ کو اس اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ اس سے بھی زیادہ گہرا معنی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قربانی کا پہلا فلسفہ ہے اسلام، کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم چلتے ہیں سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 میں، جہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد جب باپ تیار ہے چھری لے کر کہ بچے کو بیٹے کو چھری کے حوالے کر دے، اور بیٹا تیار ہے اپنے آپ کو باپ کے حوالے کر دے خدا کی رضا کے لیے، وہاں قرآن نے نقشہ کھینچا
فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کی رضا کے سامنے، جب دونوں نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور دونوں باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اسلام کا پہلا فلسفہ یہی ہے۔ اسلام زندہ ہو جایا کرتا ہے، اسلام تازہ ہو جایا کرتا ہے، اسلام کا خون رگوں میں دوڑ اٹھتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا پہلا فلسفہ۔ اور جب قربانی کرنے والا دوست قربانی کرتا ہے نا، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے، اس کا دل اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 82 کا مطالعہ کریں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور جن کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کی قربانی کو ہم دہراتے ہیں قربانی کا عمل کر کے، ان کا دل قلب سلیم تھا۔ اب قلب سلیم کس دل کو کہتے ہیں؟ جو اعتقادی خرابیوں سے پاک ہو، جو اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں نہ کفر ہوتا ہے، نہ جس میں نفاق ہوتا ہے۔ قلب سلیم اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف میلان نہیں رکھتا۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے لیے نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو۔ پاک دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اب اگر دوستوں غور کریں، پوری مسلم دنیا نے کروڑ جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے، کھربوں روپے اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیے، اور قربانی کرنے والوں کے دل کیا بن گئے؟ قلب سلیم۔ اس سے کیا بنے گی؟ امت مسلمہ۔ وہ امت مسلمہ جو ہر مسلمان کا درد اپنے اندر رکھے، ایک فلسطین کے عربی کا درد بھی اپنے اندر رکھے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کا درد بھی اپنے اندر رکھے، برما اور میانمار کے برمی کا درد بھی اپنے دل میں رکھے۔ تو قربانی کا دوستو پہلا جو فلسفہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں، جب تک ہم عبادات کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے نا، تو جو ہمارا خواب ہے، کاش وہ زندگی ہمیں معاشروں میں نظر آئے، جو زندگی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں مدینہ کے حوالے سے، جو زندگی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اسلامی دنیا کے حوالے سے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ ہم پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت بڑھتی ہوئی اس مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن وہ روح نظر نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنی عبادات ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہیں، وہ صرف ثواب کے لیے ہیں، لیکن ثواب سے پہلے جو اخلاقی نتیجہ ہے اس سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اس سے آنکھیں ہم نے بند کر لی ہیں۔ تو قربانی کا پہلا فلسفہ کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کا اسلام تازہ ہو جاتا ہے، اسلام زندہ ہو جایا کرتا ہے۔